کہ آپ کے صاحبزادے سے ہمارے آپریٹر صاحب کی بات ہوئی تھی. ہمارے آپریٹر صاحب نے ان کو بہت ہی دبایا تھا آپ کے صاحبزادے شاہد صاحب کو کہ ہم حجرات پہ بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس پہ بہت مناظرے ہو چکے ہیں. ہم چاہتے ہیں حدیث قرطاس وغیرہ 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 پر. آپ کے صاحبزادے نے آپ ان سے استفسار کیجئے, پوچھ لیجئے. انہوں نے سب ٹاپک سب موضوعات کو ریجیکٹ کیا ہے کہ ہم صرف سورہ حجرات پہ بات کریں گے. تو آپ ان سے, آپ کو شاید پتہ نہیں, آپ ان سے پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. بہرحال میں طارق بھائی سے گزارش کرتا ہوں اور نوری صاحب سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ پلیز ٹائم ضائع نہ ہو جائے. اس طرح مناظرات میں اس طرح شروع, اسی طرح فضول باتوں میں بہت سارا ٹائم ضائع ہو سکتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد موضوع مناظرہ پہ آ جائیں, مناظرہ کا آغاز ہو, طرفین اپنے دلائل اور استدلالات اور ردود پیش کریں, عوام فیصلہ کریں گے اور ان کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو بسم اللہ, ٹائم ضائع کیے بغیر بسم اللہ آئیے متن مناظرہ پر مناظرہ آغاز کرتے ہیں. اچھا میری بات سنیں. پہلی بات میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک تو تحمل مزاجی میں رہیں اور بالکل پریشان نہ ہوں. ابھی تک تو مناظرہ بھی شروع نہیں ہوا. ایک نمبر دو, آپ سے یہ گزارش ہے کہ چلو برسبیل تنزل آپ کی بات کو مانتے ہوئے, چلو میں اگر ان سوالات کو چھوڑ بھی دوں, ان تنقیحات کو چھوڑ بھی دوں, تو چلو تھوڑا بہت تو میرا حق بنتا ہے نا کہ جن شخصیات کو آپ حبت عمال کی وجہ سے ان پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں معاذ اللہ, تو جو شخص ان سے دوستی کرے, انہیں مومن کہے اور ان کی تعریفات کرے, خدا را یہ تو بیان کر دو ان کے متعلق کیا حکم ہے. تو یہ مناظرہ میں آپ اپنے ان کے اسلام پہ یہ دلیل لا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب مناظرے کے دوران, مناظرہ جب آغاز ہو جائے, آپ کہہ دیں کہ آپ کا ادعا باطل ہے اس لیے کہ ابو بکر عمر کو رشتہ دیا کسی نے. بھائی آپ کہہ دینا, بھائی میں اس کو منع نہیں کرتا, لیکن آپ مناظرہ کے آغاز سے پہلے مناظرہ آغاز کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. دلائل تو اگر آپ نے سوال اتنا ہی پوچھنا ہے تو میں آپ کو جواب یہ دیتا ہوں, مختصر جواب دیتا ہوں کہ سورہ تحریم پڑھو. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. جو آپ کہیں گے ادھر نا کہ حضرت نوح حضرت لوط علیہ السلام کے زوجے کے متعلق کہ ان کی شادی کیسے ہوئی گئی نا, وہی جواب ہمارا ادھر بھی ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے, ہم کیا منع کرتے ہیں کہ آپ ویسے آپ کے مذہب میں تو کافر کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے. جب تو آپ کے مذہب میں کافر کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے تو آپ کیا اشکال کریں گے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کے پیچھے نماز پڑھی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ کبھی ان کے پیچھے شیعہ مذہب میں کوئی ہے ہی نہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ پہلے آپ صحیح حدیث سے ثابت کریں اپنے استدلال میں کہ ان کے پیچھے کیوں نماز پڑھی ہے, پھر سوال کریں نا. استدلال کا طریقہ کار تو یہ ہے, مناظرہ آغاز ہونے دیں. مناظرہ کے آغاز کے بغیر سوال و جواب کا یہ سلسلہ یہ بہت ہی باطل ہے, قبیح ہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا. جی میرا خیال ہے اب جو آپ نے آیت پڑھی ہے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں, تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین رحمت للعالمین سلطان الانبیاء خاتم المعصومین محمد الرسول اللہ خاتم المعصومین نہیں, ان کے بعد معصومین ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح حکم نازل فرما دیا, وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا مشرکین کافروں سے نکاح نہ کریں جب تک کہ وہ ایمان نہ لیں. مشرک کے دو, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, مشرک کے دو قسم ہیں. ایک مشرک وہ ہے جو اسلام کا اظہار کرتا ہے لیکن دل میں مشرک ہوتا ہے, اور ایک مشرک وہ ہے کہ جو اسلام کا اظہار نہیں کرتا اور علی العلن مشرک ہوتا ہے. جو مشرک اپنے شرک کو چھپاتا ہے, جو مشرک حقیقت میں کافر ہوتا ہے, ظاہر میں مسلمان ہوتا ہے, اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں, اس کو رشتہ بھی دے سکتے ہیں, اس سے رشتہ بھی لے سکتے ہیں. یہی تو آپ کی دو نمبری ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے غلط ترجمے کرتے ہیں, غلط تشریحات. اسی لیے تو مناظرہ کریں گے نا آپ سے علامہ صاحب, اسی لیے تو مناظرہ ہوگا نا. مناظرہ ہونے دیں, مناظرے میں آپ اپنے دلائل دے دینا. یہ مناظرہ سے ڈر گئے علامہ صاحب. نوری صاحب آپ مناظرہ سے بھاگ رہے ہیں یا آپ کا فرار ہے, مناظرہ آغاز نہیں ہونے دے رہا یہ شخص. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. اچھا اس طرح کرتے ہیں, بساد احترام واجب تکریم علماء کرام, یہ آج کے موضوع کے اوپر گفتگو کریں. اگر کوئی سوال ہوئے نا اس طرح کے جو نوری صاحب کے ذہن میں, وہ انشاءاللہ ضرور رکھیں گے اور وہ ان سے ہم جواب ضرور لیں گے. تو مجھے آپ اجازت دیں, میں یہ شرائط مناظرہ ہے. مناظرہ کی شرائط اس لیے ہے نا کہ یہ جو شخص ایسے شخص سے مناقشت کرے گا وہ یقیناً اس پر قرآن و سنت کا یہ حکم لاگو کرے گا. جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی, وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا,
واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اب یہ تو نہیں کہ یہ اپنی مرضی سے ترجمے کرے گا اور میں اسے کرنے چلو دوں پھر گا. یہ موضوع کیسا شرط مناظرہ ہے بھائی؟ یہ شرط آپ تو مناظرہ صرف شرط بولتے ہیں آپ صرف- قاعدہ کو آپ کہ صرف- طرفین اس قاعدے کا 2 منٹ کی شرط بات یہ ہوگا ہے، کہ صرف مثلا 2 10 منٹ آپ بات کریں 10 منٹ میں بات کروں. شرط یہ ہوگا مثلا ایک آپ موضوع منٹ سے ہے. باہر نہ جائیں. شرط یہ تو نہیں ہے کہ حسن آپ صاحب- کافر کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. حسن یہ صاحب- کوئی شرط حسن مناظرہ صاحب، میں نے کہا- مجھے میں نے بہت کہا- تعجب ایک- ہے. ایک- مجھے ایک- تعجب ہے کہ ایک آپ کو منٹ. شرط کے لغوی معنی نہیں آتے علامہ صاحب. مجھے تعجب ہے صاحب ایک آپ اپنے منٹ. آپ کو علامہ کہتے ہیں. مجھے شرط آتے ہیں، میں آپ کسی آپ کو کتاب بھی لغت میں سکھا جا کے کر دیکھیں جاؤں کہ گا. شرط بولتے ہیں کس کو ہیں. یہ میں سنیں، آج آپ سنیں، کو بھی سنیں. معنی سکھا کر جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ فکر نہ کریں. سنیں حضرت صاحب، اس طرح کریں کہ ایک آپ میری جو ناقص رائے ہے کہ آپ نے ایک تو یہ شادی والا اٹھا دیا مسئلہ. نہیں، کوئی یہ اور شرائط جو ہے، ایک دو شرائط ہے. ابھی تو ایک شرط رکھی ہے اور ابھی سے یہ گھبرا گیا. اس کا اچھا. یہ حال ہے. نہیں اور ابھی نہیں، وہ دوسری شرط رکھوں گا تو پھر اس کا کیا حال ہوگا. نہیں، شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ جو پوائنٹ اٹھایا ہے اس کو کیا کرے، وہ جواب دے اس کا. نہیں، جواب نہیں. یہ مجھے یہ بتائے کہ جو شخص کافر سے شادی کرے، کافر سے دوستی کرے، اس کے متعلق حکم شرع کیا ہے؟ آیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بس 2 لفظوں میں یہ جواب دے دے. بات سن، دیکھو آپ باقی نے لفظ ادلہ بولا جو ہے وہ جواب. مناظرے کے دوران آئیں گے. سنیں آپ، عرض یہ ہے کہ آپ نے ان کو کہا جواب دے. یہ تو جواب لے رہے ہیں آپ سے. تو میں پھر ایک رائے دیتا ہوں نا کہ آپ نے اس کا سن لینا پلیز. آپ نے یہ جو بھی پوائنٹ اٹھایا ہے اسی طرح کے 2 اور آپ کے جو ذہن میں تنقیحات کے لیے وہ لکھ لیں اور وہ ٹائم مقرر کر لیتے ہیں، وہ ان سے جواب لے لیتے ہیں. آپ کو میں ٹائم دیتا ہوں. آپ وہ ایک تو آپ کا یہ ہو گیا. اس کے علاوہ کچھ اور ہے، اس کے علاوہ کچھ اور کم سے کم ایٹ لیسٹ 3 آپ ایسے پوائنٹ یا شرائط یا جو بھی ہے. دیکھیں ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ جواب دے، تو وہ اس کے بارے میں آپ بول لیں اور وہ اس کی تنقیحات میں وہ دے دے گا. اگر عوام فیصلہ کر لے گی، اگر اس نے جواب درست دیے تو وہ بھی سامنے آ جائیں گے. اگر اس کے دلائل کمزور ہوئے تو وہ نہیں، بھی ابھی سامنے آ ادلہ جائیں گے. کی بات نہیں ہے، ابھی دلائل کی بات نہیں ہے. ابھی شرائط ہیں، ان کی تنقیحات ہیں کہ جو شخص کسی کافر کے ساتھ عمل مزاجی سے ذرا بات سن لے. جو شخص کسی کافر کے ساتھ نکاح کرے اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ صرف ہاں یا نہ میں 2 منٹ کی بات ہے ساری. ایک نمبر 2، جو کسی کافر کی تصدیق کرے، کسی کافر کی تعریف کرے، کیا یہ اس کی تعریف قرآن و سنت کے مطابق ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بات تو صرف 1 منٹ کی ہے. تو اگر 1 منٹ میں نہیں، اگر وہ اس کا یہ کہہ دے کہ جائز نہیں ہے، یہ کہہ دے کہ نکاح جائز نہیں ہے اس سے، یا جائز ہے، بس بات ختم. یہ کس کے عقل کے ساتھ کھیل رہے ہیں بھائی؟ یہ کوئی شرط ہے مناظرے کا شرط علامہ صاحب یہ ہوتا ہے نا کہ آپ شرط رکھیں کہ بھائی آپ صرف ہماری کتابوں سے دلیل لا سکتے ہیں. یہ شرط مناظرہ ہوگا. آپ موضوع مناظرہ سے خارج نہیں ہو سکتے. آپ چپ ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں علامہ صاحب، مجھے بات کرنے دیں. شرط مناظرہ یہ ہے کہ آپ مجھ پہ شرط رکھیں کہ طرفین اس بات کا التزام کریں گے کہ ایک دوسرے کو گالی نہیں دیں گے، ایک دوسرے کے بات کو نہیں کاٹیں گے. یہ ہوتا ہے شرط مناظرہ، ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھ سے ایک علمی سوال کر رہے ہیں، ایک اشکال کر رہے ہیں. یہ شرط نہیں ہے، یہ ایک اشکال ہے، ایک سوال ہے آپ کے ذہن میں، ٹھیک ہے نا. یہ موضوع سے اس کا تعلق بھی نہیں ہے، سورہ حجرات سے، ٹھیک ہے نا. اس کو آپ دوران مناظرہ، اگر موضوع مناظرہ سے آپ کا سوال، کوئی اشکال، کوئی ایراد موضوع مناظرہ سے متناسب ہے، آپ طرح کرتے ہیں تو میری ذمہ داری کہ میں اس کا جواب دے دوں. آپ بھول گئے بھائی شرط بولتے کس کو ہیں. یہ چیزیں جو آپ طرح کر رہے ہیں یہ ردود ہیں، یہ استدلالات ہیں، یہ اشکالات ہیں، یہ شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ سوالات اس طرح کرتے ہیں مناظرہ سے پہلے تو میں 10 سوال ہے یہاں پہ کھڑا کر سکتا ہوں کہ جو تراویح کو دین میں داخل کرے وہ بدعتی ہو، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اس کا جواب دے دو. جو فلان کام کرے، جو مثلا جنگ سے بھاگ جائے، اس کے مذمت پہ آیات نازل ہو جائے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کو کاٹے، اس کے ساتھ بدتمیزی کرے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، ٹھیک ہے نا. پھر یہ تو مناظرہ یہیں سے شروع ہو گیا بھائی. موضوع سے بھی باہر گئے، جو مرضی آپ سوال کریں مناظرے سے کے موضوع سے اجنبی. تو آپ علامہ صاحب، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ سے توقع یہ ہے کہ آپ شرط اور استدلال کی فرق کو جان لیں. اور بہت مجھے تعجب ہے کہ پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کیا چیز ہے، آپ کیا تیاری لے کر کے آئیں. ایک منٹ، جو اصل موضوع کے لیے لوگوں نے دیکھا ہے، سنا ہے حسن صاحب، بات ایک میرے ذہن میں آئی ہے کہ آپ اس کے اختتام پر نا، اگر آپ چاہیں تو جو انہوں نے سوالات یا جو بھی انہوں نے بات کی ہے، اس بات کو آپ دوسرے درجے میں رکھ کے کر لیں گے.
دیکھیں اگر ان کے پاس مجھ سے سوالات ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے گفتگو کے دوران سوال کو طرح کر سکتا ہے جیسے میں طرح کر سکتا ہوں. میرے پاس 10 منٹ ہوں گے نا، میں اس میں کچھ استدلال کروں گا اور کہوں گا اس سوالات کا آپ اپنے باری میں جواب دے دیں. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے اسپیسیفک ٹائم رکھتے ہیں، اس کے لیے خاص ٹائم رکھتے ہیں نا، تو ان کے پاس یہ 4-5 سوال یہ کریں، 4-5 سوال میں کروں گا، ٹھیک ہے نا، وہ دونوں طرف کے لیے. حسن صاحب اس میں پتہ کیا ہوگا، بدمغزی کیا ہوگی، پھر پتہ ہے آپ لوگ اور نیچے آپ کے عوام الناس جو ہیں وہ جو کمنٹ میں وغیرہ وہ یہ پھر کہیں گے کہ یہ موضوع سے باہر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، جو وہ ایک شرط میں نے رکھی ہے، اور جو بالکل مختصر سادہ اور مختصر شرط اور ڈیبیٹ اور دلائل، اور جو اگر اس میں یہ انہوں نے کوئی اور مسئلہ چھیڑ دیا تو پھر آپ نے اعتراض کر دے گا. لو جی بات ہو رہی تھی عدم اسلام کے اوپر، حجرات کے ہفتے اعمال کی بات ہو رہی تھی، اور لے چلیں اور شادی بیاہ کی وہ دوسری بات شروع کر دی ہے، تو یہ آپ کی طرف سے اعتراض آ جائے گا، سب لوگوں کی طرف سے اعتراض آ جائے گا بھائی، پورے عوام کی طرف سے اعتراض آئے گا نا. تو یہ ان کو چاہیے کہ شروع ہی سے مناظرہ آغاز ہونے دیں. اب بات تو سن لے یار، ایک ہوتی ہے اصل چیز، ایک ہوتی ہے اصل چیز، ایک ہوتے ہیں اس کے لوازمات اور اس کے متعلقات ہوتے ہیں. تو یہ قاعدہ کلیہ ہے، اذا ثابت شیء ثبت باللوازم ہی، جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اس کے لوازمات خود بخود ہی ثابت ہو جاتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الحجرات شریف کی آیات بینات پر ہی گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ اس کے متعلقات سے گفتگو نہ کریں تو یہ تو آپ کی زیادتی ہے. ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ بولتا جائے اور میں سنتا جاؤں، ایسا تو نہیں ہوگا. میں اس لیے تو نہیں آیا، اس لیے اس میں گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی یہ اہل سنت کا خادم موضوع کی پابندی کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی تو مناظرہ تو آغاز ہونے دو نا، مناظرہ پابندی کرے گا کہ انشاءاللہ تعالی آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر آپ مناظرہ سے پہلے سوال کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں بھائی یہ تو بڑی عجیب چیز ہے نا کہ مناظرہ سے پہلے 1-2 سوال ان کے پاس، تو میرے پاس بھی سوالات ہیں، میرے پاس بھی سوالات ہیں. یہ سوال نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ سوال نہیں ہے. سوال نہیں ہے تو پھر ختم ہے، پھر آگے بڑھیں بھائی. سوال نہیں ہے، آگے بڑھیں، بسم اللہ مناظرہ آغاز کریں. اگر سوال ہی نہیں ہے تو ختم ہے. یہ مناظرے کی شرائط ہے کہ جو کسی کافر سے مناقت کرے، دیکھو جس کو آپ کافر کہتے ہیں اس کو مناقت، شادی اس سے کرنا یا اس سے رشتہ لینا یا دینا، آیا شرن اس کا کیا حکم ہے، اس کو پہلے واضح کر دے تاکہ درمیان میں کوئی جھگڑا نہ ہو. آپ مناظرے کے دوران پوچھ لیں، یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے، ہم نے اس کو 10 دفعہ جواب دیا ہے کہ منافق جو حقیقت میں کافر ہوتا ہے اس پہ دنیا میں اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں، سب لوگوں کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. اسلام میں لوگوں کی 3 کیٹیگوریز ہیں. ایک کیٹیگوری ہے بھائی، ایک کیٹیگوری ہے مومن اور مسلمان کی، ایک کیٹیگوری ہے کافر جو علن کافر ہے، اور ایک وہ کافر ہے جو منافق ہے. جو کافر جو منافق ہے، ظاہر میں شہادتین پڑھتا ہے، دل میں وہ کافر ہے، اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوں گے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جو اس کے متعلق آیا نازل ہوا ہے، پورا سورہ نازل ہوا ہے، بلکہ یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن العز منها الاذل، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے گالی دیا. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، شہادتین بھی ان کا جھوٹ ہے. وہ یہ آیات تو آپ کے بخاری میں کہ اس کے متعلق نازل ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ نماز جنازہ پڑھی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ منافق جو حقیقت میں کافر ہوتا ہے لیکن ظاہر میں لسان میں شہادتین جاری کر دیتا ہے، اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں، اس پہ نماز بھی پڑھ. سن لو نا بھائی، سوال کیا تو سن لو. اسلام مکمل ہوا ہے 23 سال کے عرصے میں. اب تو لمبی تیری بات سنتا جاؤں گا. قرآن مجید نے 3 باتیں کھل کر کہی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا. اب اس مناظرہ شروع ہو گیا نا بھائی، طارق صاحب آپ سنبھالیں نا اس کو. تو ان المنافقین 3 سلام کی تکمیل ہوئی ہے 23 سال کے عرصے میں. اور آپ بھائی طارق صاحب یہ شخص مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، یہ اس کا اقرار ہے، اس کا اعتراف ہے کہ یہ سورہ حجرات پہ بات نہیں کرنا چاہتا. اس لیے آپ ہار گئے الحمدللہ رب العالمین. آپ نے اقرار کر لیا ہے شیخین کا عدم اسلام، کیونکہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے. مجھ سے سوال کرتے ہیں، جب میں جواب دیتا ہوں میں کہتا ہوں ابھی سوال جواب کا وقت نہیں ہے. آپ کے لیے میں لینینسی کرتا ہوں، آپ کے لیے چلو میں مناظرے سے پہلے سوال کا جواب دیتا ہوں. پھر بھی مجھے جب سوال کیا تو جواب سن لو نا، پھر جواب بھی نہیں سن لیتے، خود شروع ہو جاتے ہیں. تو مجھے اب پتہ چل گیا نا. ابھی کتنا ٹائم ہو گیا؟ 45 منٹ ہو گئے.
45 منٹ ہو گئے ہمارے پروگرام کے آغاز سے, ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا. کیوں شروع نہیں ہوا؟ اس شخص کی وجہ سے. غلام مصطفیٰ نوری صاحب ڈرے ہوئے ہیں, یہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے, ان کا وہی بے عزتی ہوگی. جماعت مریم میں ان کی وہی حالت ہوگی جو پیر جمیل صدیقی کے صاحب کے ساتھ ہوئی ہے. تو یہ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے کہ تم نے شیخین کا اسلام کیوں نہیں ثابت کر سکا, تو اسی لیے مناظرہ نہیں کرنا چاہتے. اللہ یاری صاحب, حسن اللہ یاری صاحب, یہ جو ہے نا ایک دوسرے کو آخری مناظرہ ہوگا, اس کے بعد تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا انشاءاللہ. تو مناظرہ ہونے دینا, مناظرہ سے کیوں بھاگ رہے ہیں آپ؟ مناظرہ کیوں آغاز نہیں ہونے دے رہے؟ میں تو آئے مناظرے کے لیے ہوں. مناظرہ آغاز ہونے دینا. طارق صاحب آپ سنبھالیں, طارق صاحب اس کو پہلے کریں, کیا کرنا آپ نے. شرائط مناظرہ طے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اب 45 منٹ ہو گئے ہیں بھائی, ٹھیک ہے بھائی, آپ دیکھو طارق بھائی, میں آپ کو فل اختیار دیتا ہوں, فل اختیار ہے, میرے اتھارٹی ہے. آپ دونوں آپس میں جو شرائط مناظرہ طے کریں, آپ طے کریں نا, مجھے منظور ہے, اگلے ہفتے کریں گے, ٹھیک ہے نا. ابھی 45 منٹ ہو گئے ہیں, ایک شرط اب دیکھیں, ابھی تم 5 منٹ میں اپنے شرائط بیان کرو نا. طارق صاحب دیکھو, یہ شخص جانا چاہتا ہے, آپ نے اس سے تم مناظرہ کرنا ہی نہیں چاہتے بھائی, منت ہے, میری منت ہے آپ سے, تم مناظرہ نہیں کرنا چاہتے, جانے نہیں دینا. یہ شخص ابھی سے جانا چاہتا ہے, تم مناظرہ آغاز کرو بھائی. مناظرہ روک رہا ہے بھائی, مناظرہ نہیں ہونے در, میں شرائط طے کروں گا. شرائط پہلے کیوں طے نہیں کیا آپ نے؟ طارق صاحب نے جب آپ سے کال کیا تھا, آپ سے تفصیل سے بات ہوئی ہے, تو آپ نے پہلے ان سے کیوں طے نہیں کیا آپ نے شرائط مناظرہ؟ طارق صاحب سے میری ایک بار بھی بات نہیں ہوئی. کیوں؟ طارق صاحب نے آپ کے بیٹے سے بات کی ہے, آپ فون لیتے ہیں نا اپنے بیٹے سے, بیٹے آپ کا وکیل ہے, ٹھیک ہے نا, بیٹے سے فون لے لیتے, شرائط اپنا بتا دیتے اس وقت. ابھی آ گئے, ابھی شرائط طے کرے گا, اور شرائط بتا بھی نہیں رہا, جو آپ بتا رہے ہیں نا وہ شرط ہے نہیں, جو چیز سے پہلے طے کریں گے. میری قبلہ, میری بات تو سن لیں نا, میری بات تو سن لیں, میری عرض تو سن لیں, ذرا کول ڈاؤن ہو جائیں, ٹھنڈے ہو جائیں, آپ بات سنیں. میری شاہ صاحب سے جو بات ہوئی ہے نا, میں نے ان کو ساری تفصیل, میں نے کہا پیر جمیل احمد صدیقی صاحب سے بات ہوئی ہے. میری ایک گزارش سن لیں, میری ایک گزارش سن لیں, اس شخص کو نا ٹھنڈا پانی پلائیں تاکہ اس کا غصہ ختم ہو, اور یہ مناظرہ کرنے تیار ہو جائے. اسے پانی پیو, علامہ صاحب پانی پلاؤ. آپ بھائی صاحب, آپ میں مناظرہ آغاز کرنے کے لیے تیار ہوں, آپ تیار ہو جائیں. بات سنیں جی, شاہ صاحب سے بات کی تھی, میں نے کہا آپ کو وہ مناظرہ پسند آیا ہے یا جس طرح کی گفتگو ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا سٹارٹ جیسے ہوئی, انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہوئی ہے. میں کہا یار, روایتی قسم کے مناظرے میں میں دیکھتا ہوں 2 گھنٹے باتیں ہوتی ہیں. میں نے شروع میں آغاز میں کہا تھا جو روایتی قسم کے مناظرے یوٹیوب پہ پڑے ہیں, بٹوین دا اپنے ہی مسالک کے اندر ہوتے ہیں, جیسے دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث آپس میں رفع یدین اور دیگر مسائل. میں علامہ صاحب کے بھی میں نے مجھے سننے کا موقع ملا, دیکھنے کا, تو وہ تو بڑی گفتگو کے ساتھ وہ نا پہلے یعنی ایک بندے کو نے جیسے تھکا کے, تو میں تو سر ایک ٹائم کیپر ہوں نہ, میں کوئی سالس ہوں ماڈریٹر کا, یعنی مت ایک ریفری ہوتا ہے جیسے وہ کوئی, آپ نے ٹائم میں نے نوٹ کرنا ہے, آپ نے ٹائم پر گفتگو فرمائی, میں نے آپ کو بتا دیا سر علامہ صاحب آپ کا ٹائم وقت ختم ہوا ہے. دوسرے کا استدلال, زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی آپ میرے لیے قابل احترام اہل علم ہیں, سر آپ جو سوال اٹھا رہا ہے فریق ثانی, اس کا آپ نے جواب ایڈریس نہیں کیا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس وقت میں کہہ نہیں جی اس وقت میرا ٹائم ختم ہو گیا, میں اس کو اگلے میں ایڈریس کروں گا. لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو انہوں نے ایسے پروگرام کو, اس سیٹ اپ کو, اس طریقے کے پروگرام کو انہوں نے ایکسیپٹ, کیونکہ یہ آن لائن ہے, وہاں مناظرہ ہوتا ہے فیس ٹو فیس ایک کمرے میں, تو آن لائن میں اتنا لوگوں کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا, وہ بس یہی ہوتا ہے کہ مختصر کے یہ آداب کا خیال رکھیں. اور میں ایک اور بھی ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب میں نے ایک ساتھ مناظرہ کرا تھا, میں نے کہا جو اکابرین کا جب نام لیتے ہو تو مؤدب طریقے سے, یہ باقاعدہ میں نے, انہوں نے جناب عمر, جناب صدیق, ابو بکر صدیق, یا اس طرح اچھے طریقے سے انہوں نے نام لینے کی کوشش کی ہے, اور کی ہے بلکہ. تو اس طرح اگر اس کا کوئی بطلان ہے اور اس کا جو بھی چیزیں وہ ڈسکنیکٹ ہیں بھائی, وہ ڈسکنیکٹ ہیں, وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں بھائی, وہ ابھی واپس آ رہے ہیں. اچھا آپ بات کرتے جائیں, لوگ سن رہے ہیں نا, لوگ تو سنیں گے. تو وہ میں نے شاید صاحب کو بتایا تھا کہ وہ اس طرح مناظرہ ہوگا. میں نے کہا اگر شروع میں اگر آپ نے ایسے باتیں رکھ دی یا چھیڑ دی تو مناظرہ نہیں ہو سکے گا. اور پھر ایک بات میں نے کو یہ بھی بتائی تھی, اگر کوئی تان تشنیع اور ایسا ماحول مان گیا نا تو میں معذرت کر لوں گا. یہ میں نے شاہ صاحب کو بتایا کہ میں نے کہا یار بات ہونی چاہیے, بات کے دوران کوئی بات نہیں, دوسری بات بھی اس کے ساتھ ریلیٹنگ یہ بات کر سکتے ہیں, یہ بات کر سکتے ہیں کہ بھئی جو آپ نے دلائل دیے ہیں
تو آپ وہ یہ نکاح والا مسئلہ بھی وہاں اٹھا سکتے ہیں کہ بھائی میرے بھائی طارق صاحب، اگر آپ کی مرضی یہ ہے کہ میں یہ باتیں شرائط مناظرہ وغیرہ طے نہ کروں، تو میں نے دیکھ تو لیا، لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ شرائط پر یہ گفتگو کر سکے، تو چلو آپ کے فرمانے پر چلو میں اسے اجازت دیتا ہوں کہ یہ اپنی بات شروع کرے۔ نہیں، میں قبلہ آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ جو آپ کے مناظرے میں نے دیکھے ہیں وہاں تو بڑی بڑی بحث ہوتی ہے، اس میں شرائط مناظرہ اور تنقیحات پر بڑی گفتگو ہوتی ہے، تو یہاں تھوڑا سا میں نے یہ پر صاحب نے شاید غور نہیں کیا، وہ میں نے کہا تھا کہ اس میں مختصر سی یہ شرائط ہیں اور یہ چیزیں ہیں، میں نے تو ٹائم کی سنا تھا پابندی کہ ہوگی۔ حسن اللہ یاری صاحب بڑے صاحب اخلاق ہیں اور بڑی تحمل مزاجی سے گفتگو کرتے ہیں، یہ تو ابھی سے آپے سے باہر ہو گیا، اس میں تو تحمل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ چلو یہ تحمل ان کو آ جائے گا جب آپ جیسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جن کو یہ پتہ نہیں کہ شرط مناظرہ کیا چیز ہے، اپنا نام رکھا مناظر اسلام، آپ اپنے دعوے انہوں نے ایک منٹ طارق بھائی، انہوں نے اپنا نام رکھا ہے، لقب رکھا ہے مناظر اسلام، اور ان کو غلط بات کر رہا ہے، اللہ یاری سن لو، بات نہ کاٹے نا، دیکھ اب پھر شروع ہو گیا، کہتا ہے تحمل مزاجی۔ اس سے زیادہ سخت بات کروں گا جب ایسے شخص سے واسطہ پڑ گیا نا کہ وہ میری ہر بات کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے اور مجھے جو مرضی یہ کہہ دے اور کوئی تنقید سننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ نے اپنا نام مناظر اسلام رکھا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ شرط مناظرہ کہتے ہیں کس کو ہیں۔ حسن اللہ یاری صاحب تانے تو نے مت دیں، میری بات سنیں، اگر مجھے مسکین کو بٹھایا ہے تو میں طارق صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جب بات ہوئی ان کے صاحبزادے کے ساتھ، ان کے قانونی شرعی وکیل کے ساتھ، انہوں نے یہ باتیں کیوں ذکر نہیں کی کہ ان کے پاس 10 شرائط ہیں؟ انہوں نے ذکر کیا ایسی باتیں؟ پہلے سے طے کرنا چاہیے تھا نا۔ میں کہہ تو رہا ہوں کہ اگر یہ شخص شرائط مناظرہ پر نہیں آنا چاہتا تو میں کہہ تو رہا ہوں کہ آپ اسے اجازت دیں، یہ شروع کرے اپنا۔ چلے جی شروع کرتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ دنیا والوں نے نہیں یار طارق صاحب، آپ اس سوال کا جواب دے دینا پہلے۔ انہوں نے یہ بھائی صاحب انہوں نے کیوں یہ اب کہتا ہے نا میں شرائط مناظرہ پہ نہیں آنا چاہتا، اب بھائی انہوں نے اپنا شرائط شروع سے، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں مجھے شرائط مناظرہ سب منظور ہیں، میں سختی نہیں کرتا شرائط مناظرہ پر، میں ہمیشہ کہتا ہوں طارق بھائی جو مخالف فریق کے ساتھ جو شرائط طے کرے وہ میرے ضرر میں بھی میں اس کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے ولی میں اللہ کے گناہگار بندہ ہوں، پلیز آپ بات کو آگے چلنے دیں، انہوں نے درگزر کر دیا علامہ صاحب نے، مفتی صاحب نے، تو آپ بھی ذرا تھوڑا ٹھنڈے دل سے تحمل سے ہو جائیں، پلیز آپ بات کو آگے چلنے دیں۔ وہ میں نے جو باتیں کروں وہ شاہد صاحب نے بڑے ہی پیار سے میرے سے بات کی تھی، انہوں نے کہا ہم نے یہ تاریخی مناظرہ کرنا ہی کرنا ہے، وہ جو بھی ہو، آپ نے باتیں کی کر لی ہیں، لوگوں نے بھی سن لی ہیں، اگر وہ آپ نے حسن اللہ یاری صاحب کہہ دیا نا کہ وہ درمیان میں بات آئی تو وہ علامہ صاحب اس کا پوائنٹ ریز کر دیں گے، آپ اس کے جواب دینے کے پابند ہیں، اگر آپ جواب کا کمزور ہوگا، آپ جواب نہیں دیں گے، دنیا دیکھ لے گی، آپ کا بطلان ثابت ہو جائے گا، آپ کا دعویٰ باطل ہے۔ اب میں بسم اللہ کرتے ہیں جی، یہ شروع کرتے ہیں، چونکہ مدعی آپ کو ہی اعلان میں آپ کو ہی کہا کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ جی ہفتے اعمال ہوئے اور یہ ہوا اور شان نزول ان کا آپ ہی بیان کر۔ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگرچہ مدعی یہ ہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، پہلے ان کا حق ہے کہ یہ 15 منٹ کی تقریر کریں، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ مناظروں میں ہوتا تو ایسے ہی ہے کہ آخری جو تقریر ہوتی ہے وہ بھی مدعی کی ہوتی ہے، لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ پہلی تقریر یہ کر لیں اور آخری تقریر جو ہے وہ آپ مجھے دے دیں، یہ گزارش ہے آپ سے۔ سر ایک منٹ حسن صاحب آپ نے نہیں بولنا، میں نے سر قبلہ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، میں نے آپ ہی سے، آپ استاذ العلماء ہیں، میں نے دیکھا کہ اصولی بات یہی ہے کہ جو مدعی ہوتا ہے نا، دعویٰ وہ جب بیان کرتا ہے وہ کچھ دلائل دیتا ہے، اس کے جواب میں مدعا لے جو سائل ہوتا ہے وہ بھی اس کے جواب دیتا ہے، اس کا رد کرتا ہے، اس کا جواب دیکھو اس میں لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے یہ بات پہلے کہہ دی ہے کہ مدعی کا ہی حق ہوتا ہے کہ وہ پہلی تقریر کرے اور بعد میں بھی اسے ٹائم دیا جاتا ہے، لیکن میں نے کہا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آخری جو ٹائم ہے یہ مجھے دے دیں۔ آپ نہیں اس کو بھی دے دیں گے لیکن اس کے لیکن میں اس میں بالکل آخری ٹائم میں کوئی نئی دلیل بیان نہیں کروں گا، بالکل
मेरी गुजारिश ये सुन लेना ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए कि जो दावा करता है आखिरी टर्न उसको दी जाती ताकि कोई नया हवाला ना दे, उसको कंक्लूड कर दे, उसको वाइंड अप करके ना उसका खुलासा। अगर कोई नई बात करता है तो फिर जो मद्दे मुकाबल जो होता है ना उसको भी टाइम दीजिए। मैं ये कहता हूं, मैं आपके मेरे लिए काबिल एहतराम है, अगर ये बात करते हैं ये फिर भी नया हवाला नहीं देंगे, वो ये आखिरी टर्न लेंगे, लेकिन उसके बाद मैं आपको इसका निस्फ टाइम आपको दे सकता हूं कि आप भी अपनी जो पहले इस्तदलाल किए होंगे उनको कंक्लूड कर दें, आप भी उनको कंक्लूड करें। अच्छा, ये बिस्मिल्लाह, यानी आखिरी तकरीर ये 10 मिनट की करेंगे और उसके बाद इनकी आखिरी तकरीर के बाद आप यानी 5 मिनट मुझे देंगे? मैं चाहता हूं क्योंकि वैसे खत्म हो जाता मुनाजरा वहां, ये कंक्लूड करके अब मुनाजरा खत्म होता है। अगर लेकिन आप मुझे 5 मिनट भी देते हैं तो ठीक है, मैं मंजूर करता हूं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया नूरी साहब, क्योंकि मैं शुरू करता हूँ जी। बिस्मिल्लाह जी, मुद्दई साहब अलामा हसन साहब शुरू। देखें, आपसे गुजारिश यह है तारिक भाई, जिस अंदाज से आज शुरू हो गया ना, शायद इनको आदत है इसी तरह मुनाजरों में आवाज़ बुलंद करना और शराइत मुनाजरा को उससे अदम इल्तिजाम। अब देखो, और जो देखें भाई साहब, देखें आप इतनी देर बात कर रहे थे, मेरी बात ना काटें, प्लीज। मैं तारिक साहब से बात कर रहा हूं, मैं तारिक साहब से बात, आपने इतना टाइम ज़ाया किया ना, मुझे 1 मिनट दे दो। देखें तारिक साहब, मैं आपसे बात करने की क्या जरूरत है इसे? आप इतनी देर 1 घंटा लगा दिया, सबका टाइम ज़ाया किया ना। नहीं, मेरा टाइम शुरू नहीं हुआ तारिक भाई, मैं आपसे जब आपने इसे कहा है कि असल मौजू पर गुफ्तगू करो, इसने तारिक भाई टाइम प्लीज स्टार्ट ना करो। अब सूरत हुजरात शुरू करें बस। इसलिए मेरे टाइम दोबारा शुरू करें। तारिक भाई, मैं आपसे अर्ज यह है कि प्लीज दौरान मुनाजरा आप इनको ताम के रखें, क्योंकि इन्होंने मुझे पता चल गया कि इनका स्टाइल क्या है। इनका स्टाइल यह है कि मुनाजरा ना करो, डिस्टर्ब करो, शोर मचाओ और कह दो कि सामने वाले को मैंने शिकस्त दिया। तो प्लीज साहब आप कंट्रोल करें ताकि एक इल्मी मुनाजरा हो। मेरा आपसे 10 बस्ता ख्वाहिश है, इंशाअल्लाह ताला 10 बस्ता ख्वाहिश है। सबको पता है कि आप कैसे आदमी हैं। नहीं, अमल से सुनूंगा, अभी काटा तुमने, इंशाअल्लाह ताला अभी आपने काटा। आप भी अपने आप पर जरा कंट्रोल रखिए, जरा आप ऐसे बाहर होने की शुरू करें भाई। 3000 नाजरीन सुन रहे हैं दोनों। मैं तो कह रहा हूं भाई, शुरू करो मुनाजरा, वो मुद्दईया तकरीर शुरू करें। आप अलामा साहब इस तरह स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दें। अभी वो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल तहम्मुल से दलील से बात करेंगे। वो अभी तक तो नहीं कहना उन्होंने। वो क्यों इंटरप्ट करेंगे? जब मुनाजरा शुरू हो गया, वो क्यों बोलेंगे जब आपका टाइम शुरू हो रहा है? आप ऐसे पहले थक गए हम तो सारे। जी सर, ठीक है भाई, आपसे गुजारिश है कि आप कंट्रोल करें। आपसे सिर्फ इतना ही मैंने कहना था तारिक भाई, कंट्रोल करो, बात करो, बात शुरू करो आप।